جب گمراہی و ظلمت نے عظمت آدم کو ملیہ میٹ کر دیا اور شرف انسانیت کو گناہوں کی سیاہ فام چادر میں لپیٹ لیا، اور عقل کا اندھا انسان اپنے شرف و عظمت کو بھول کر اپنے ہی جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل مان کر پوجنے لگا، تو قدرت الہی کو جنبش ہوئی اور اس نے شرف انسانی کو شخصیت پرستی سے نکالنے اور بت پرستی سے پاک کرنے کے لیے اپنا وہ علو العزم پیغمبر بھیجا کہ جس کا نام صفحہ ہستی پر ابو البشر ثانی جناب نوح علیہ السلام کی صورت میں لکھا گیا۔ جناب نوح کا ذکر قرآن حکیم میں 42 جگہوں پر آیا ہے، لیکن آپ کا تفصیلی تذکرہ ذیل صورتوں میں ہے: سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ نوح، سورہ قمر، سورہ مومنون اور سورہ مومن۔ کسی واقعے کے اعتبار سے جملہ انبیاء و مرسلین میں جن انبیاء اکرام علیہم السلام کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں، ان میں جناب نوح پے در پے تکلیفیں اٹھانے اور خدا کو بھولے ہوئے انسانوں کو توحید کا سبق یاد دلانے کی سینکڑوں برس تک جد و جہد کرتے رہنے کے اعتبار سے ایک علو العزم نبی و رسول ہیں۔ تذکرہ نویسوں نے جناب نوح علیہ السلام کا اصل نام یکشل لکھا ہے، مگر کثرت گریہ کے سبب آپ نوح کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ سوال کہ گریہ کس بات کا تھا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ قوم کی سخت گمراہی و سنگ دلی پر آپ نوحہ کرتے رہے، اس لیے نوح کہلائے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی ہلاکت پر رونے کی وجہ سے نوح مشہور ہوئے۔ بہرکیف معنوی لحاظ سے یہ بات زیادہ قریب قیاس ہے کہ برسہ برس تک نوحہ کرتے رہنے سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اکثر مورخین و مفسرین نے اپنے مستند اخبار سے یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ حضرت نوح اپنی ماں اور باپ دونوں کے شجرہ آدم تک قطعی موحد تھے۔ آپ کی جد میں ایک بھی فرد بت پرست نہیں تھا۔ حضرت آدم سے حضرت نوح تک 8 واسطے ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں اولاد قابیل آتش پرست و بت پرست ہو کے مقابلے پر آئی اور حضرت ادریس کی وفات کے بعد سے اس وقت تک کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول علو العزم کو تمام اہل ارض کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا: اے لوگوں، 2 سوا، یغوث، لبیوق اور نصر انسانی شخصیت کے یہ مجسمے، یہ بت احکام الحاکمین کی بارگاہ میں کچھ دخل رکھتے ہیں نہ سفارش۔ جو ایک اکیلا ہے، واحد ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، موت و حیات اس کے قبضے میں ہے، مگر قوم نے آپ کی بات پر مطلق کان نہ دھرا۔ حضرت نوح ایک ایک شخص کے گھر پہنچ کر اسے دعوت حق دیتے، اس کو سیدھی راہ دکھانے کی صحیح کرتے، مگر لوگ اثر پذیر ہونے کے بجائے بتوں پر ہاتھ اٹھانے کی جگہ آپ پر ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ آخر الامر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے نوح، جو ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان لا چکے، اب ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ آپ اس قوم کے اعمال پر ہرگز رنجیدہ نہ ہوں۔ جب قوم کی سنگ دلی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور تمام گمراہوں کو اپنی سمیٹ میں لے جائے، یہاں تک کہ زمین کفر و ظلمت سے یکسر پاک ہو جائے، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اور کہا نوح نے: اے رب سے نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک بھی گھر کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے۔ اے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی فرما برداری جو سوائے مال و اولاد کے نقصان کے ان کے حق میں کچھ مفید نہیں، یہ لوگ مجھ سے بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور مجھ کو اور میرے مومنوں کو قتل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ آپس میں کہنے لگے کہ تم اپنے اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اے میرے رب، ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو انہیں گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
اے نوح ایک کشتی بناؤ اور ظالموں سے اب کوئی بات نہ کرو، یقیناً یہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ پھر خدا کا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی کے دھارے بہنے لگے، یہاں تک کہ بے قیاس و گمان زمین زیر آب ہو گئی اور پانی مسلسل 5 ماہ تک کھڑا رہا۔ اس عالم میں حضرت نوح نے کشتی کے نیچے جو دیکھا تو اپنے گمراہ بیٹے کو پانی میں غوطے کھاتے پایا۔ باپ کی محبت جوش میں آ گئی، چلائے بیٹا ادھر آ جا، دیکھنا کافروں میں شامل نہ ہونا۔ اس نے کہا یہ پہاڑ ہے، مجھے اس پر پناہ مل جائے گی، ابھی دم کے دم اس پر آیا جاتا ہوں، یہ مجھے طوفان سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا آج خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن ہاں جس پر خدا رحم فرمائے۔ اتنے میں پانی کی ایک لہر آئی اور اس نافرمان کو بہا کر لے گئی۔ اہل کشتی شدت باد اور کثرت امواج سے بدحواس ہوئے جا رہے تھے۔ پانی پہاڑوں سے 40 گز بلند تھا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا رہتا تھا کہ خدا خدا کر کے ایک مدت کے بعد کشتی جبل جودی پر آ کر ٹھہری، جسے تورات میں ارارات کہا گیا ہے۔ آپ کشتی سے اترے اور قریہ قروی میں آ کر قیام کیا اور اس کا نام سمانین رکھا۔